اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور پھر انسان کو بنایا اور ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اور درود و سلام ہو ان تمام انبیاء پر جو تاریکی میں روشنی بن کر آئے، اور خاص طور پر اس عظیم نبی پر جسے 950 سال تک ایک ہی پیغام دے کر بھیجا گیا، حضرت نوح علیہ السلام۔ ابتدائے انسانیت اور شرک کا آغاز۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت ایک عرصے تک توحید پر قائم رہی، مگر وقت گزرتا گیا، نیک لوگوں کی وفات ہونے لگی، اور شیطان نے انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، ان نیک بندوں کی یادگاریں بنا لو تاکہ تمہیں نیکی یاد رہے۔ یوں بت تراشی گئے، نام رکھے گئے، ود، سواع، یعوث، یعوق، نصر، اور پھر وقت کے ساتھ ان بتوں کی پرستش شروع ہو گئی۔ یہ شرک کا پہلا قدم تھا، اور اس کے خلاف پہلا رسول بھیجا گیا، اور وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب اور مقام۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں نسل میں سے تھے، اور حضرت شیث علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کا اصل نام نوح نہیں بلکہ عبدالغفار تھا، مگر آپ نوح کہلائے کیونکہ آپ کثرت سے نواحہ یعنی رونا کرتے تھے۔ نبوت کا اعلان۔ اللہ نے آپ کو چنا، وحی نازل فرمائی اور حکم دیا، اے نوح، جا میری قوم کو سمجھا، انہیں بتا کہ ان بتوں کو پوجنا گمراہی ہے اور صرف میں ہی ان کا رب ہوں۔ 950 سال کی دعوت۔ اب غور کیجئے، 950 سال یعنی دن رات، ہر موسم، ہر وقت نوح علیہ السلام نے ایک ہی پیغام دیا، یا قومی عبدوا اللہ مالک من آل عیرہ، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ کبھی تنہائی میں سمجھایا، کبھی مجمع میں پکارا، کبھی چھپ کر، کبھی اعلانیہ، لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تم بھی ہم جیسے ہو۔ قوم کا انکار اور مذاق۔ قوم نے کہا، نوح، تمہارے ساتھ تو صرف غریب بے وقعت لوگ ہیں، تم ہمارے معزز سردار نہیں، تم ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتے ہو، اور یہی سے مذاق، تفسخر اور ظلم کا آغاز ہوا۔ کبھی پتھر مارے جاتے، کبھی گالیاں دی جاتی، کبھی پانی پھینکا جاتا، لیکن نوح علیہ السلام خاموش رہتے، روتے، سجدے کرتے، دعائیں مانگتے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، مگر وہ ایمان لانے کے بجائے دور بھاگتے گئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی خاندان میں کفر۔ نوح علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا صدمہ یہ تھا
کہ آپ کا بیٹا کنان اور آپ کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی۔ بیوی دل سے کافروں کی مددگار تھی اور بیٹا ضدی اور غرور میں اندھا۔ یعنی خود نبی کا بیٹا لیکن ایمان سے خالی۔ یہ سبق ہے کہ رشتہ نہیں، عقیدہ انسان کو بچاتا ہے۔ کشتی کا حکم وحی الہی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، ہم عنقریب ان پر عذاب نازل کریں گے، تم ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ۔ پہاڑ پر کشتی بنانے کا حکم ملا۔ نوح علیہ السلام لکڑیوں کو کاٹتے، گیلی ٹھونکتی اور قوم ہنستی۔ واہ نوح، اب تو پہاڑ پر کشتی بن گئی، کہاں کا طوفان۔ عذاب کا آغاز، زمین و آسمان کی قہر۔ پھر وہ لمحہ آ گیا، آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی، زمین نے اپنے چشمے پھاڑ دیے، پہاڑوں سے پانی نکلنے لگا، ہر طرف پانی ہی پانی۔ قرآن کہتا ہے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زوردار بارش کے ساتھ۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُیُونًا، بیٹے کا ڈوبنا، ایمان کے بغیر رشتہ بیکار۔ نوح علیہ السلام نے آخری بار بیٹے کو پکارا، بیٹا آ جاؤ کشتی میں۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام بولے، آج کوئی پناہ نہیں سوائے اللہ کے، اور وہ بھی ڈوب گیا۔ قرآن گواہ ہے، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ۔ کشتی کا اختتام، جودی پر نزول۔ طوفان کے بعد ساری زمین پانی میں ڈوب گئی، سوائے ان کے جو کشتی میں سوار تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان رک جا۔ کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی، اور نوح علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا۔ نئی نسل آدم ثانی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے نوح، اب تمہاری نسل سے ہم نئی انسانیت پیدا کریں گے۔ یعنی نوح علیہ السلام وہ شخصیت بنے جن سے آج ساری انسانیت کی نسل چلی ہے، اس لیے انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات۔ آپ نے تقریباً 1050 یا 1100 سال عمر پائی۔ دعوت، صبر، طوفان اور نئی نسل کے آغاز تک۔ پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ روایات کے مطابق آپ کی قبر لبنان، عراق یا ترکی میں ہو سکتی ہے۔ عبرت، سبق اور نصیحت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کوئی افسانہ نہیں، بلکہ ایک عبرت ناک حقیقت ہے۔ باپ نبی ہو تو بھی بیٹا ایمان کے بغیر غرق ہوتا ہے۔ صبر کا صلہ ہمیشہ عظمت ہوتا ہے، اور اللہ کے فیصلے کبھی خطا نہیں کرتے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔
اے اللہ، اگر میری زبان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی لفظ، کوئی روایت یا کوئی بات غلط کہہ دی ہو تو اے میرے رب مجھے معاف فرما، میں تجھ ہی سے توبہ کرتا ہوں، تو غفور الرحیم ہے، مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ ایک سچی توبہ انسان کے تمام گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، آمین یا رب العالمین۔